فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اس نشست میں ہم مکتوب 19 پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی والیوم 9۔ مکتوب 19 پڑھنے کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا مکتوب گرامی اپنے بعض عمال کے نام عین میم الف لام، ان کے نام۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم خود مکتوب پڑھنے کا آغاز کریں، مکتوب کی سند پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ مکتوب سید رضی رحمہ اللہ سے پہلے کی کتب میں بھی آیا ہے، جیسے کہ بلازری متوفی 279 نے، انصاب الاشراف میں، اور ابن واضح المعروف یعقوبی متوفی 284 نے اپنی تاریخ میں کچھ فرق اور اضافات کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 242۔ اور اب آئیے مکتوب پر ایک نظر۔ لکھا ہے اس مکتوب کا مخاطب جیسا کہ تاریخ یعقوبی اور تاریخ بلازری سے استفادہ ہوتا ہے، عمر بن ابو سلمہ بریکٹ میں لکھا ہے مسلمہ ارجی ہے، الف رے جیم چھوٹی ہے، ارجی ہے، جو بعض کے بقول فارس اور بحرین کا حاکم تھا۔ حوالہ یہاں پر ہے شرح نہج البلاغہ ابن میسم فوق الذکر مکتوب کے ذیل میں۔ پھر لکھا ہے کہ ارجی اپنے ماتحت بعض مجوس نیم جیم واؤسین مجوس گروہوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شکایت نامہ لکھ کر بھیجا۔ امام علیہ السلام ناراض ہوئے اور زیر بحث نامہ اس کے نام تحریر فرمایا، جس میں آپ علیہ السلام نے اسے تشدد کا رویہ ترک کر کے راہ اعتدال اپنانے کی دعوت دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مکتوب میں امام علیہ السلام کی نصیحت غیر مسلموں کے بارے میں ہے، یعنی وہ لوگ جو اہل ذمہ بریکٹ میں لکھا ہے یہ اہل ذمہ کا ورڈ، وہ لوگ جو اہل ذمہ کے عنوان سے اسلامی مملکت میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے، ان کے ساتھ شفقت و محبت کا رویہ اپنایا جانا چاہیے تھا اور ان کی جان و مال اور ناموس محفوظ ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا امام علیہ السلام ان کے بارے میں کسی قسم کی بھی سختی سے منع فرماتے تھے، مگر چونکہ ان سے بہت زیادہ نزدیک ہونا کچھ دیگر مسائل کا باعث بن سکتا تھا، لہٰذا امام علیہ السلام نے راہ اعتدال اپنانے کا حکم دیا۔ اور اب آئیے مولا کے کلام کا حصہ یعنی مکتوب 19 پڑھتے ہیں عربی میں کہ پیراگراف کہاں سے آغاز ہو کے کہاں اختتام ہے، ان کا ایک ایک لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اما بعدو فإنا دحاقینا، یہاں سے یہ شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے الابعادی والاقصائی انشاءاللہ۔ ترجمہ اما بعد تمہارے شہر کے زمینداروں نے تمہارے بارے میں سختی، سنگ دلی، تحقیر و تذلیل اور تشدد کی شکایت کی ہے، اور میں نے ان کے بارے میں غور کر لیا ہے۔ وہ اپنے شرک کی بنا پر قریب
کرنے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن عہد و پیمان کی بنا پر انہیں دور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اور ان پر زیادتی بھی نہیں کی جا سکتی ہے، لہٰذا تم ان کے بارے میں ایسی نرمی کا شعار اختیار کرو کہ جس میں قدر سختی بھی شامل ہو، اور ان کے ساتھ سختی اور نرمی کے درمیان کا برتاؤ کرو کہ کبھی قریب کر لو، کبھی دور کر دو، کبھی نزدیک بلا لو اور کبھی الگ رکھو انشاءاللہ، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے اسلامی شفقت تمام شہریوں کے لیے، جیسا اب یہ صرف اتنی ہیڈنگ ہے، اسلامی شفقت تمام شہروں کے لیے، جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ اس مکتوب کا مخاطب فارس اور بحرین کا والی تھا، جس نے وہاں بسنے والی اپنی بعض مجوسی رعایا سے سخت رویہ اپنا رکھا تھا۔ چونکہ وہ لوگ امام علیہ السلام کی انصاف پسندی اور نیک اخلاق سے واقف تھے، لہٰذا اپنے والی کے خلاف امام علیہ السلام کی خدمت میں شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے یہ مکتوب والی بحرین کے نام تحریر فرمایا۔ یہ ایسا مکتوب ہے جو نہایت اختصار کے باوجود بہت پرمغز ہے اور تمام زمامداروں اور حاکموں کے لیے ایک دستور العمل ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اما بعد تمہارے شہر کے زمینداروں نے تمہارے بارے میں سختی، سنگ دلی، تحقیر و تذلیل اور تشدد کی شکایت کی ہے، اور میں نے ان کے بارے میں غور کر لیا ہے، اور وہ اپنے شرک کی بنا پر قریب کرنے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن عہد و پیمان کی بنا پر انہیں دور بھی نہیں کیا جا سکتا انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے اپنے مکتوب میں اس والی کے ناروا اعمال میں سے 4 اعمال کو اپنی گفتگو کا محور قرار دیا ہے۔ پہلا سختی اور بدمزاجی، دوسرا تشدد اور بے رحمی، تیسرا رعایا کی تحقیر اور چوتھا ان سے بد اخلاقی سے پیش آنا۔ اگرچہ ان چاروں نکات کے مفہوم آپس میں نزدیک ہیں، تاہم ان میں بہت باریک فرق پایا جاتا ہے، اسی لیے امام علیہ السلام نے ان سب کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور پھر ان کے بارے میں یوں اپنے موقف کا اظہار فرمایا کہ ایک طرف اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ مشرک ہیں، چونکہ مجوس سنوی سے یہاں پہ ہجے کرتے، سے نون واو چھوٹی ہے، میرے خیال ہے یہی ہے، اور 2 معبودوں کو پوجنے والے کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور کیونکہ یہ لوگ یزدان اور احریمن، الف ہے رے یہ میم نون، بریکٹ میں لکھا ہے خیر اور شر کے 2 سرچشمے، بریکٹ کلوز، تو یہ ان پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ آج کے زرتشتیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم موحد ہیں، میم واو ہے دال ہے پہ تشدید ہے، ہم موحد ہیں، اسے کیسے پڑھیں گے میں کوشش کر رہی ہوں، صحیح ادا نہیں کر پا رہی، تو ہم موحد ہیں نہ مشرک، مگر ان کے دینی ماخذ اس کے برخلاف بتاتے ہیں۔ بہرحال امام علیہ السلام اعتقادی فرق کی بنا پر ان سے بہت زیادہ نزدیک ہونے سے منع فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ نکتہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ یہ لوگ اہل ذمہ ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ پرامن زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ اسلام کا احترام کریں، جبکہ اسلامی حکومت بھی اس بات کی پابند ہے کہ ان کی جان و ناموس کی حفاظت کرے اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس بنا اہل ذمہ اور اہل معاہدہ ہونے کے ناطے ان کی نسبت سختی اور تشدد جائز نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام مطلب کو مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور ان پر زیادتی بھی نہیں کی جا سکتی ہے، لہٰذا تم ان کے بارے میں ایسی نرمی کا شعار اختیار کرو جس میں قدر سختی بھی شامل ہو، اور ان کے ساتھ سختی اور نرمی کے درمیان کا برتاؤ کرو کہ کبھی قریب کر لو، کبھی دور کر دو، کبھی نزدیک بلا لو اور کبھی الگ رکھو انشاءاللہ، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایسا رویہ ایسے لوگوں کے لیے بہترین برتاؤ ہے کہ جو مسلمان نہیں لیکن اسلامی حکومت کے زیر سایہ پرامن زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طرف
انہیں سکون کا احساس دلایا جاتا ہے اور ہر قسم کی بغاوت اور سرکشی کی سوچ کو ان کے ذہنوں سے ختم کر دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف اسلامی حکومت کے رویے کو وہ لوگ ضعف و کمزوری کہ وہ بھی بغاوت کا سرچشمہ ہو سکتی ہے اس پر محمول نہیں کریں گے۔ واقعی یہ اقلیتوں کی نسبت بہترین برتاؤ ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ امام علیہ السلام نے اس مکتوب میں بیان فرمایا ہے وہ صرف ایک شخص یا کسی خاص زمانے اور مقام کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک دقیق دستور العمل ہے جو ہر مقام پر اور ہر دور میں کارآمد ہو سکتا ہے۔ بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومتوں کو بھی اپنی رعایا کی نسبت یہی رویہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اگر ان کی نسبت زیادہ نرمی کا مظاہرہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ اسے حکومت کی کمزوری سمجھتے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کرنے لگیں، اور اگر قوانین کو سختی اور تشدد کے ذریعے نافذ کیا جائے تو یہ لوگوں کی دوری اور ان کی حمایت اور محبت سے محرومی کا باعث ہوگا۔ اور بہرحال سختی اور نرمی کا درمیانی راستہ تمام سطح کی مدیریت اور فرما روائی کے مسلمہ اصولوں میں سے ہے، یہاں تک کہ لوگوں کی نسبت الہی سیاست میں بھی اسی اصول کی رعایت کی گئی ہے، اور خداوند تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوف و رجا کے درمیان رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ انورٹڈ کاما، یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 49 اور 50 کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں، ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت دردناک ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز، سورہ حجر آیات نمبر 49 اور 50۔ اسی طرح معروف دعائے افتتاح میں ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، اور مجھے یقین ہے کہ بے شک تو عفو و رحم کے مقام پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور سزا کے مقام پر سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ نہج البلاغہ کے بعض مفسرین نے یہاں پر ایک سوال پیش کیا ہے، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام یہ کیسے حکم دے رہے ہیں کہ غیر مسلمانوں کو خود سے زیادہ نزدیک نہ کرو، جبکہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ارشاد ہوا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8، ترجمہ: اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 کا یہاں پہ ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اس سوال کا جواب واضح ہے، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ ان سے نیکی نہ کرو، بلکہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ راہ اعتدال کو اپناؤ، نہ وہ حد سے زیادہ تمہارے نزدیک ہوں کہ مخالفت کی جرت کرنے لگیں، اور نہ اتنا دور ہوں کہ رنجش اور بغاوت کا سبب بنے۔ سامعین، یہاں پر ہم نے شرح و تفسیر پڑھ لی، اور اب پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ، اور نکتے کے عنوان سے ہیڈنگ ہے اسلام اور اہل ذمہ۔ لکھا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ رابطے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، اہل ذمہ، بریکٹ میں لکھا ہے کتابی کفار۔ لکھا ہے کہ یہ وہ آسمانی کتب والے ہیں جو اسلامی ملکوں میں مذہبی اقلیت کی صورت میں زندگی گزارتے ہیں، جب تک یہ مسلمانوں کا احترام کرتے رہیں اور اسلامی قوانین کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائیں، مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ ان کا احترام کریں۔ اسی طرح اسلامی حکومت کا بھی فرض ہے کہ ان کے جان و مال اور ناموس کا تحفظ کریں۔ ذمے کے معنی عہد و پیمان کے ہیں۔ ذمہ، زال میم ہے، میم پہ تشدید ہے۔ ذمہ کے معنی عہد و پیمان کے ہیں۔ در حقیقت انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پرامن زندگی گزارنے کا معاہدہ کیا ہے، جس کی شرائط میں سے ایک مختصر خراج کی ادائیگی ہے جو جزیہ، جیم زے یہ ہے، جزیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس مختصر خراج کے مقابلے میں حکومت اسلامی انہیں اہم سہولتیں فراہم کرنے کی پابند ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر مکتوب میں دیکھا کہ امام
امیر المومنین علیہ السلام ان نے ان علاقوں جہاں اہل ذمہ بستے ہیں ان کے والیوں کو اعتراض آمیز خط تحریر فرمایا اور انہیں اہل ذمہ کے ساتھ نیک برتاؤ اپنانے کی ہدایت فرمائی۔ اہل ذمہ کے احکام فقہی کتب میں کتاب جہاد کے ذیل میں تفصیلی طور پر ذکر ہوئے ہیں۔ اور نمبر 2، یہ جو صورت رابطے کی 4 صورتیں تھیں، پہلی صورت ہم نے پڑھ لی، دوسری صورت ہے کفار حربی، ہیرے بے چھوٹیے۔ یہ گروہ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے جنگ کی حالت میں ہیں، اسی لیے نہ صرف ان کا احترام نہیں کیا جاتا بلکہ مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں جنگ لڑنے کا حکم ہے۔ کفار حربی سے متعلق احکام بھی اسلامی فقہ میں کتاب جہاد کے ذیل میں تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے معاہد کفار، میم عین الف ہے دال، معاہد کفار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی ممالک میں زندگی نہیں گزارتے لیکن تجارت، سیاست اور ایسے دیگر امور کے حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہیں۔ ان کا واضح مصداق ہمارے زمانے میں وہ تمام ممالک ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ سیاسی تعلقات رکھتے ہیں اور سفیروں اور دیگر نمائندوں کا آپس میں تبادلہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بھی جہاں کہیں ہوں، خواہ اسلامی ممالک کے اندر سفر کریں یا بیرون ملک سے رابطے میں ہوں، ان کی ہر چیز محترم ہوگی۔ اس گروہ سے مربوط احکام بھی اسلامی فقہ میں کتاب جہاد اور کتب تفاسیر میں سورہ براءت کے ذیل میں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پہ ہے کفار مہادن، میم ہے الف دال نون۔ یہ وہ گروہ ہے جو اسلامی ممالک سے باہر زندگی گزارتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی خاص معاہدہ یا خاص سیاسی روابط نہیں رکھتے، لیکن ان سے جنگ اور ان کی مخالفت بھی نہیں کرتے۔ اسلام ایسے گروہ کے ساتھ بھی نیک اور صلح پسندانہ برتاؤ روا رکھنے کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ایسے لوگوں سے نیکی اور منصفانہ برتاؤ سے منع نہیں فرماتا کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں لڑی اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا۔ سامعین، یہاں پر اب ہم مکمل کر چکے ہیں مکتوب نمبر 19، شرح و تفسیر بھی اور نقطہ بھی پڑھ لیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔